السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ضروری ہے کہ تم میں سے یہ گروہ ایسا ہو جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کی عظمت محرم کے بارے میں ذکر کیے بغیر ممکن نہیں۔ اس مہینے میں ہمیں سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کربلا میں جو ہوا وہ تا قیامت سب کے دلوں میں بسی رہنے والی باتیں ہیں۔ ان کا ذکر کر کے ہی یہ دنیا پھر طاقتور بن سکتی ہے، پھر اس دنیا میں انسانیت کے لیے جگہ ہو سکتی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہا جاتا ہے۔ تو اب اس محرم کے مہینے میں یہ مضمون جو بہت ہی اچھا ہے، آج راشٹریہ سہارا روز نامے میں شائع ہوا ہے، اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ممتاز ترین خطیبہ، سانحہ کربلا کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ وہ المیہ ہے جس میں اہل بیت کے تقریباً تمام مرد اراکین تحت تیغ کر دیے گئے، لیکن معرکہ کربلا نے ان کے بطل عظیم امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادوان شہرت بخشی۔ اپنی شہادت کے وقت عظیم امام نے ارشاد فرمایا کہ وقار انسانی سیاسی جبر و استبداد کے ماحول میں زندہ و باقی نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی جابر حکمران کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور تذلیل و توہین قبول کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ سر ہی دے دی جائے۔ کربلا حصول جاؤ منصب کی کوئی کربلا حصول جاہ و منصب کی کوئی رزم یا داستہ نہیں ہے۔ یہ وقار انسانی اور حریت بشری کے اصولوں کی سرفرازی کے لیے کی جانے والی جد و جہد کی ایک حقیقی داستان شجاعت ہے۔ یہ داستان ہے آزادی ضمیر کی مدافعت میں دی جانے والی قربانیوں کی، تاکہ عوام کو ان کی مرضی کے خلاف تابعداری پر مجبور کرنے والی کسی بھی سیاسی فرما روائی کو پائے حقارت سے ٹھکرانے کا حق زندہ و باقی رہے۔ یہ داستاں تاریخی انسانی پر اپنے لازوال نقوش اس لیے چھوڑ گئی کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اسلام کے بھیس میں مسند اقتدار پر بیٹھے ایک جابر موروثی شہنشاہ کے جواز حکمرانی پر مہر تصدیق ثبت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس طرح آپ نے روح اسلام کو بچا لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو کس نے لافانی بنایا؟ کس نے مقدر سفر کے دوران امام عالی مقام کے ارشادات قلم بند کیے؟ کس نے میدان کربلا میں لشکر یزید کے ذریعے ڈھائے گئے ظلم و ستم کی تفصیلات و جزیات سے لوگوں کو باخبر کیا؟ ان سوالات کا جواب ہے زینت بنت علی، ہمشرائے امام حسین، جو شریک سفر رہیں اور جنہوں نے امام عالی مقام کے ان اصولوں
اور افکار و نظریات کے اعلان کو اپنا فریضہ قرار دے دیا، جن کی بقا کو انہوں نے اپنی حیات کا مشن بنا لیا تھا۔ یزید کا راج اس بات سے خوب واقف تھا کہ عوام کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خانوادے کے لیے بے پناہ عزت و احترام کا جذبہ موجزن ہے۔ ان کو اخلاقی طور پر پست کرنے اور انہیں دہشت زدہ کرنے کے لیے ارباب اقتدار نے یہ طے کیا کہ شہیدوں کے سروں اور خاندان کے باقی رہ جانے والے افراد کو ایک جلوس کی شکل میں پہلے کوفہ اور پھر دمشق لایا جائے۔ سفر کے دوران اسیران کربلا کا یہ قافلہ جہاں جہاں سے گزرا، لوگوں کی بڑی بھیڑ لگ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حادثہ کربلا کے اسباب اور ظلم و جبر کی تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس موقع کا استعمال کیا۔ معرکہ حق و باطل کا نقشہ کھینچ دینے والی ان کی دلکش تقریر سامعین کے دل و دماغ میں ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان واقعات کو سنا، پورے جوش و ولولے کے ساتھ ابلاغ کے اس فریضے کو انجام دیا۔ ان کے بیانات کے ایک محتاط مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریریں فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی تھیں، جنہیں سن کر لوگ متاثر ہوتے تھے۔ زبان پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا اور وہ اظہار خیال کے لیے مناسب الفاظ کے استعمال پر پوری قدرت رکھتی تھیں۔ کوفے میں انہوں نے اپنی پہلی تقریر اور لوگوں کو فصاحت کلام سے واقف کرا دیا۔ عربی زبان کے چند شعر پڑھ کر انہوں نے مجمع سے پوچھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے امتی ہونے کی حیثیت سے سوال کریں گے کہ تم نے میرے بعد میرے خاندان اور میرے آل اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ یہی نہ کہ ان میں سے کچھ پابند سلاسل ہیں اور کچھ خون میں غوطہ-زن، یہی جواب دو گے نا؟ اس تقریر کی اثر آفرینی کا اندازہ مشہور عربی شاعر بشر بن حزیم اسعدی کے تبصرے سے لگایا جا سکتا ہے، جو مجمع سامعین میں شریک تھے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کسی خاتون کو اس قدر زوردار تقریر کرتے کبھی نہیں سنا۔ ان کی فصاحت اور طلاقت لسانی نے مجھے ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب کی تقاریر کی یاد دلا دی۔ جب وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو مجمع ساکت و جامد ہو گیا، اور جب انہوں نے تقریر شروع کی تو لوگ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف ان کی طلاقت لسانی کے سبب جانا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی عظیم ذہنی اور اخلاقی قوت کی وجہ سے بھی مشہور و معروف ہوئیں۔ وہ جبر و استبداد سے ذرہ برابر بھی خائف نہیں ہوئیں، ڈری نہیں۔ جب کوفے کے گورنر نے تکبر سے یہ دعویٰ کیا کہ امام اور ان کے حلیفوں کو کربلا میں بے عزتی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے ڈانٹا اور کہا، کسی مقصد کے لیے جان دینا باعث ذلت و رسوائی نہیں ہوتا، بلکہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے جو وحشی اور بد کردار ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ہمت و جرأت کا مظاہرہ دربار یزید میں بھی کیا۔ آپ نے یزید سے کہا
تم بزور جبر حکمران بن گئے ہو اور تم عوام کو کچلنے اور دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہو۔ کربلا کی پیغامبر کی حیثیت سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ ان تمام لوگوں کے لیے مینار نور رہیں گی جو وقار انسانی اور حریت بشر کی بقا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ مضمون کسی اور کا نہیں بلکہ عارف محمد خان کا ہے، جس کے مترجم ہیں محمد صغیر حسین۔ یہ مضمون آج کے راشٹریہ سہارا میں شائع ہوا ہے۔ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اسے محرم میں سنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کربلا کی باتیں ہم میں ہوتی رہی ہیں، ہم میں کربلا کو سب کے سامنے سنانے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ کربلا ہی تو ہے جو آج بھی ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہا جاتا ہے۔ تو بس ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور پھر قرآن کریم کی وہ آیت دہرا دیتا ہوں، التکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ھم المفلحون۔ اور ضروری ہے کہ تم میں سے یہ گروہ ایسا ہو جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔